کسی زمانے کی بات ہے، ایک خوبصورت جنگل کے کنارے ایک گھنا درخت تھا۔ اسی درخت کے سب سے اونچی شاخ پر ایک چڑیا نے اپنا گھر بنایا ہوا تھا۔ چڑیا بڑی محنتی اور خوش مزاج تھی۔ وہ ہر روز دور دراز سے دانہ چگ کر لاتی، اپنے گھونسلے میں رکھتی اور اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے زندگی گزارتی۔ اسی درخت کی جڑوں کے قریب ایک غار تھی جہاں ایک زہریلی ناگن رہتی تھی۔ ناگن اپنی طاقت پر ناز کرتی تھی اور جنگل کے دیگر جانور اس سے خوف کھاتے تھے۔ اس کا زہر اتنا خطرناک تھا کہ ایک ہی ڈسنے سے شکار ختم ہو جاتا۔ ناگن کا دل سخت اور بے رحم تھا۔ وہ دوسروں کی خوشیوں کو دیکھ کر جلتی اور ہمیشہ کسی نہ کسی کو نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچتی رہتی۔ چڑیا اپنی معمول کی زندگی گزار رہی تھی۔ وہ صبح ہوتے ہی دانہ چگنے کے لیے نکل جاتی اور شام کو اپنے گھونسلے میں واپس آتی۔ جنگل کے دوسرے پرندے اور جانور اس کی خوش اخلاقی اور دوستانہ رویے کی وجہ سے اس کے قریب رہنا پسند کرتے تھے۔ ناگن یہ سب دیکھتی اور چڑیا کی خوشیوں سے حسد کرتی۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ چھوٹی سی چڑیا کتنی خوش اور مطمئن زندگی گزار رہی ہے، جبکہ میں اتنی طاقتور ہوں لیکن کوئی مجھے پسند نہیں کرتا۔ اس حسد نے ناگن کو چڑیا کے خلاف سازش کرنے پر اکسایا۔ ایک دن ناگن چپکے سے درخت کے نیچے گئی اور چڑیا کے گھونسلے کا جائزہ لیا۔ اس نے دیکھا کہ گھونسلے میں چڑیا کے انڈے ہیں۔ ناگن نے سوچا اگر ان انڈوں کو نقصان پہنچا دیا جائے تو چڑیا کی خوشیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ رات کے وقت جب چڑیا اپنے گھونسلے میں سو رہی تھی، ناگن آہستہ سے اس کے گھر میں داخل ہوئی۔ جیسے ہی وہ انڈوں کو نقصان پہنچانے لگی، چڑیا جاگ گئی۔ چڑیا نے ناگن کو دیکھا اور فوراً خطرہ بانپ لیا۔ چڑیا سمجھ گئی کہ ناگن اس کے انڈوں کو تباہ کرنا چاہتی ہے۔ اس نے فوراً اپنی ذہانت کا مظاہرہ کیا اور ناگن سے کہا، اے ناگن بہن، تم اتنی طاقتور اور زہریلی ہو، لیکن کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری یہ طاقت ہمیشہ کے لیے نہیں ہے؟ اگر تم میرے انڈوں کو نقصان پہنچاؤ گی تو قدرت تم سے ناراض ہو جائے گی اور تمہاری طاقت چھین لے گی۔ ناگن نے حیرانی سے چڑیا کی بات سنی اور کچھ دیر کے لیے رک گئی۔ وہ چڑیا کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اس کے دل میں حسد اتنا زیادہ تھا۔ اس نے کہا، تم جیسی چھوٹی چڑیا میرا کیا بگاڑ لے گی؟ ناگن نے اپنی سازش جاری رکھی اور انڈوں کو نقصان پہنچانے کے لیے آگے بڑھی۔ چڑیا نے فوراً ایک زور سے چیخ ماری جس کی آواز پورے جنگل میں گونجی۔ چڑیا کی آواز سن کر اس کا دوست عقاب آیا۔ اس نے دیکھا کہ ناگن چڑیا کے انڈوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس نے پوری طاقت سے ناگن سے لڑائی شروع کر دی۔ ناگن اس کا مقابلہ نہ کر پائی۔ ناگن ڈر کے مارے نیچے اتر گئی، لیکن اس کے دل میں انتقام کی آگ اور بھی بھڑک اٹھی۔ چڑیا نے عقاب کا شکریہ ادا کیا۔ عقاب نے چڑیا سے کہا، سنو چڑیا بہن، اپنے انڈوں کا خیال رکھنا۔ یہ ناگن آسانی سے ہار نہیں مانے گی، یہ دوبارہ حملہ ضرور کرے گی۔ چند دن گزرے اور چڑیا نے اپنے انڈوں کی حفاظت کے لیے مزید احتیاط برتنی شروع کر دی، لیکن ناگن کا دل ابھی تک بھرپور انتقام لینے کے لیے بے چین تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اگلی بار ایسا حملہ کرے گی کہ کوئی اسے روک نہ سکے۔
ایک رات ناگن نے سوچا کہ وہ درخت کی جڑوں کو نقصان پہنچا کر اسے گرا دے گی تاکہ چڑیا کا گھونسلہ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ ناگن نے درخت کی جڑوں کو اپنے زہر سے کمزور کرنا شروع کر دیا۔ جب ناگن درختوں کی جڑوں پر زہر ڈال رہی تھی تو زمین نے لرزنا شروع کر دیا۔ یہ ایک علامت تھی کہ قدرت ناگن کی بادمالیوں سے ناراض ہے۔ اچانک ایک بڑے شکاری جانور نیولا، جو ناگن کا دشمن تھا، وہاں آ پہنچا۔ وہ جنگل میں گھومتے ہوئے ناگن کی حرکتوں کو دیکھ رہا تھا۔ نیولا نے ناگن پر حملہ کیا۔ ناگن نے خود کو بچانے کی پوری کوشش کی، لیکن نیولا اس سے زیادہ طاقتور تھا۔ آخر کار ناگن کو اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے بھاگنا پڑا اور وہ جنگل چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ چڑیا نے نیولے کا شکریہ ادا کیا اور اپنے انڈوں کی حفاظت کے لیے مزید محتاط ہو گئی۔ جنگل کے جانوروں نے چڑیا کی بہادری اور عقل مندی کی تعریف کی اور اس سے دوستی مزید مضبوط ہو گئی۔ وقت کے ساتھ چڑیا کے انڈوں سے نئے بچے نکل آئے اور وہ سب خوشی سے زندگی گزارنے لگے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ حسد اور بد نیتی کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے، جبکہ عقل مند اور اتحاد ہر مشکل کو حل کر سکتے ہیں۔ Subscribe to my channel. Subscribe to my channel.